بزرگان محترم، جو بات ذکر کرنی ہے وہ مضمون وہی ہے جو کل ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اس میں ایک اور اینگل ذکر کرنا ہے۔ تو اس تعلق سے ایک منظوم کلام ہے کہ یہ حیات فانی ہے، یہ حیات فانی ہے، 70-80 سالہ کہانی ہے۔ یہ حیات فانی ہے، 70-80 سالہ کہانی ہے۔ بچپن، بڑھاپا اور جوانی ہے، بچپن، بڑھاپا اور جوانی ہے، ہر انسان کی بس یہی کہانی ہے۔ ہوں گے ساتھ اچھے اعمال، ہوں گے ساتھ اچھے اعمال، تو قبر میں راحت رسانی ہے۔ بغیر اعمال صالحہ کیے، بغیر اعمال صالحہ کیے، فردوس کی چاہت نری نادانی ہے۔ بغیر اعمال صالحہ کیے، فردوس کی چاہت نری نادانی ہے۔ فردوس جانتے ہو نا؟ ہاں، جنت۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت طلب کرو، تو جنت الفردوس مانگو۔ صرف جنت کا سوال نہ کرو، بلکہ کون سی جنت کا؟ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ قرآن کریم میں بھی سورہ کہف میں آخری رکوع میں 16واں پارہ یہ لفظ آیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ گر فردوس بر زمیں است، گر فردوس بر زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی خطے کو جنت نما کہا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ وہ کون سا کیا ہے؟ کشمیر۔ کس کے تعلق سے کہا؟ کشمیر کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر کوئی جنت نما اس زمین پر ٹکڑا ہے تو وہ کیا ہے؟ کشمیر ہے۔ کہنے والے نے کہا یہ میری رائے نہیں ہے، ورنہ تم اعتراض کرو، اس لیے میں آپ کو بتا دوں، میں نے تو بس ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ویسے ماضی قریب میں علماء دیوبند میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، آپ نے بھی شاید ان کی زیارت کی ہو، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ۔ تو حضرت نے ایک بیان میں جو ان کا باٹلی میں ہوا تھا، اس میں حضرت نے فرمایا، یہ میں نے کیسٹ میں سنا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو شاید دیکھا ہو کہ وہاں کوئی باغ ہے شالیمار، یہ پاکستان میں بھی ہے ویسے، لاہور میں۔ تو فرمایا کہ اس کی جو بناوٹ ہے، وہ جو باغ ہے، تو حضرت نے فرمایا اس کی جو بناوٹ ہے بس جنت کے اندر بھی سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ ویسا، سمجھانے کے لیے کہ کچھ ایسی ہی اس کی جو ہے وہ کیفیت ہوگی۔ خیر بہرحال، تو جب بھی دعا کرو جنت کی تو کیا کرو؟ ہاں، یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو۔ بعض لوگ
وہ ایک بڑی زاہدہ خاتون گزری ہے، عابدہ زاہدہ، کون؟ رابعہ بصریہ۔ تو ان کا مشہور ملفوظ ہے کہ ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ کو لیا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کو، اور فرمانے لگیں کہ پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور آگ سے جنت کو آگ لگا دوں، تاکہ جو لوگ نیک اعمال کرے وہ نہ جہنم سے بچنے کی نیت سے کرے اور نہ جنت کی طلب کے لیے کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ یہاں پہ بعض لوگ اس ملفوظ کو سن کر کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیا بات کہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بڑی عمدہ بات کہی، بڑی پیاری بات کہی، لیکن یہ قرآن و سنت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سنو، ہاں یہ کیا ہے حسن بھائی؟ قرآن و سنت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ بعض مرتبہ ہم کوئی جملہ سنتے ہیں تو غور نہیں کرتے، وہ دل کو بھا جاتا ہے، دماغ میں جگہ پکڑ لیتا ہے، تو انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ واہ بہت اچھی بات کہی۔ جیسے وہ قوال سناتے رہتے ہیں کہ آدم سے ہوئی نادانی تو جنت کا چھوٹا دانا پانی، تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ 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 کیا بات کہی۔ ارے پکڑ کے کم وقت کو دو لگاؤ ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہیں وہ بات کر رہا ہے، تو ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو واقعتاً اگر آپ قرآن و سنت میں غور نہ کریں تو رابعہ بصریہ کے اس ملفوظ کو آپ داد دیں گے کہ بڑی پیاری بات کہی ہے، لیکن ابھی رمضان المبارک گزرا، حضرت شیخ نے بھی فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے اور آپ نے بھی سن رکھا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک میں فاروق بھائی کیا فرمایا؟ 4 کاموں کی کثرت رکھو۔ کتنے کاموں کی؟ 4 کاموں کی کثرت رکھو۔ نمبر 1، کثرت سے لا الہ الا اللہ یہ کہتے رہو۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ استغفار کی کثرت رکھو۔ تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر کے تعلق سے حنیف بھائی فرمایا کہ یہ 2 چیزیں تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کو چارہ کار ہی نہیں ہے، یعنی مانگنا ہی مانگنا ہے وہ تو، اور وہ کیا؟ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اسی لیے میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے نورانی بھائی بھی کبھی مجھے وہ سناتے ہیں، میرا ملفوظ مجھے ہی سناتے ہیں ہاشم بھائی، کہ کبھی کبھی جو ہے وہ سناتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زبان میں دعا مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ سے، کبھی کبھار کچھ نہیں مانگ سکتے، کہ بس یوں مانگو اللہ سے کہ اللہ چھوٹ جائے نردوش اور پہنچ جائے فردوس۔ فاروق بھائی چھوٹی سی دعا ہے، کیا مانگنا ہے؟ کہ اللہ چھوٹ جائے نردوش اور پہنچ جائے فردوس۔ نردوش کا کیا معنی؟ ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب حساب کتاب نہ ہو، پکڑ دھکڑ نہ ہو، ویسے ہی نکل جائے ہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ یہ مانگو، اور بخاری شریف میں فرمایا کہ مانگو تو اعلیٰ قسم کی جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ اور ایک طرف رابعہ بصریہ یہ کہہ رہی ہے، تو سنو، وہ رابعہ بصریہ بھی غلط نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط فرما رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو تصوف کی لائن ہے، اس میں آدمی جب اندر گھستا ہے، چودھری صاحب اندر تک جاتا ہے، تو ایک مقام آتا ہے، اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کیفیت ہو جاتی ہے مجذوبانہ، اور جب وہ کیفیت چاہے کوئی مرد ہو مسلمان یا عورت ہو، تو امتیاز بھائی کیا ہوگا؟
اس کو برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا اور اس کا اتباع بھی نہیں کیا جائے گا، اس کا فالو بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ان کو اگلے جہان کی، دوسرے جہان کی چیزیں کچھ وقت کے لیے وہ نظر آنے لگتی ہے ان کو، ایسی وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے والد یا چچا، مجھے شک ہے کہ کس کا نام لیا، شاید چچا کا، کہ وہ سناتے رہتے تھے کہ جس دن پنڈت جواہر لال نہرو، جو انڈیا کے سب سے پہلے پرائم منسٹر اور وزیر اعظم ہوئے ہیں، جس دن ان کی موت واقع ہوئی ہے، اس کے چند منٹ پہلے ایک مجذوب اللہ والا، لیکن اس وقت کیفیت ان کی ہو گئی تھی مجذوبانہ، تو پنڈت جواہر لال نہرو کی موت واقع ہونے سے چند منٹ یا جو ہیں گھنٹہ آپ کہہ لیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے انہوں نے یہ بولنا شروع کیا کہ اوم بولو اوم، کیا بولو؟ ہاں اوم بولو اوم۔ تو اب لوگ سوچنے لگے کہ یار یہ مسلمان ہو کے کہہ رہا ہے کہ اوم بولو اوم، تو وہ جو ان کے مذہب کی کچھ یہ کلمات ہوتے ہیں وہ انہوں نے بولنا شروع کیا، تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ پنڈت جواہر لال نہرو چل بسے دنیا سے، موت واقع ہو گئی۔ تو کہا کہ بس وہ جو دوسرا عالم ہے وہ منکشف ہو گیا، اور یہ بات ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے کہہ دیا۔ تو رابعہ بصریہ بھی یہ ان پر ایسی حالت تھی، وہ مجذوبانہ کیفیت، تو چونکہ وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس وقت کچھ وقت کے لیے مکلف، اسماعیل چچا وہ نہیں رہتے، اس لیے ان کا اتباع نہیں کیا جائے گا اور ان کو برا بھلا بھی نہیں کیا جائے گا کہ ایک خاص حالت ان کے اوپر واقع ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جملہ سن کر کبھی داد مت دیا کرو کہ واہ واہ کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جنت کے لیے بھی آدمی عمل نہ کرے طلب کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، نہیں، یہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا شریعت میں مطلوب ہے۔ سورہ آل عمران آخری رکوع، چوتھا پارہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جو اولو الالباب لوگ ہیں، اوپر آیا تو بتایا کہ کون ہے، تو حنیف بھائی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اس آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے اس کی کچھ سعد اللہ صاحب ترجمانی کرتا ہے وہ شعر۔ اقبال کہتے ہیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ہیں فاروق بھائی؟ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ علامہ اقبال نے اس آیت کی کچھ نہ کچھ ترجمانی کی ہے۔ تو وہ اولو الالباب لوگ نورانی بھائی ایک دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے کیا کیجیے، بچا لیجیے۔ دوسری دلیل، امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے عارف بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد عام طور پر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سنو، بعض لوگ کہتے ہیں
કે મોલ સાહેબ તો જરાનના ઇમામતમાં આવેલા, દર નમાઝ પછી જે છે આ જ માંગા કરે હે, તો કે ફલાણી દુઆ જે છે તે જ કરા કરે. તો મેં કે તેરા હદીસ में पढ़ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है, एक साहबी फरमाते हैं कि मेरा हाथ लिया हुजूर ने, मेरा हाथ अपने हाथ मुबारक में लिया इकबाल भाई, और क्या फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद तू ये दुआ मांगा कर. ख़ास तौर से उनको फरमाया. गालिबन हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या कोई और सहाबी थे, और वो क्या दुआ सिखाई कि नमाज के बाद मांगा कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक. तो इसी तरह अम्मी जान फरमाती है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार. फरमाया कि हुजूर की कोई दुआ ऐसी नहीं होती थी नमाज के बाद तकरीबन कि जिसमें हुजूर ये दुआ ना मांगते हो. तो इसमें मुझे तो बताना क्या है आखिरी बात, क्या आया आखिरी जुमला है हाशिम भाई, वकीना अज़ाबन नार. क्या मीनिंग सादुल्ला साहिब, किसके, मेरे? हाँ तो बोलो ना पूरा है. हाँ कि जहन्नम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा. तो अगर शरीयत में ये मतलूब ना होता तो ये कुरान शरीफ में ना आता और हमें चौधरी साहब सिखाया ना जाता. इसलिए याद रखो, हर मर्तबा कुछ सुन के झूम नहीं जाने का है कि वाह 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 बहुत अच्छी बात कही है. इसी तरह एक वाक़या है, आपको सुनाऊं. देखिए, ये चीज़ें समझने की होती है, गौर करने की होती है. जाकिर भाई, एक बुजुर्ग थे, उनके लड़के का इंतकाल हो गया. हज़रत थानवी ने लिखा है कि एक बुजुर्ग थे, मफ़हूम में उनके लड़के का इंतकाल हुआ, तो बुजुर्ग दफनाने के लिए भी नहीं आए और बिल्कुल रोए भी नहीं, और फरमाया कि दफन कर दो उन्हें, कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, जाओ. और फिर हज़रत थानवी फरमाते हैं कि आका की सीरत पढ़ो. हुजूर के बेटे का इंतकाल हुआ जो हज़रत मारिया तिब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से थे. तो इस्माइल भाई, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल आइन तदमाउ व इन्नल क़ल्ब यहज़नु व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. बेटे को यूँ हाथ में लिया है, गोद में लिया है इंतकाल के बाद आका ने, और फरमाया कि इब्राहीम, तू हमें छोड़कर अपने रब के पास चला गया है, तेरे फिराक पर, तेरी जुदाई पर मेरी आंखें रो रही है, मेरा कल्ब, मेरा दिल वो मगमूम है, गमगीन है, और इब्राहीम तेरा दुनिया से जाने का हमें गम है. हज़रत थानवी फरमाते हैं, यहाँ हुजूर का नाम जिक्र न करो और ये दो किस्से मेरे और आपके सामने रखे जाए कि एक साहिब का लड़का दुनिया से चला गया तो उन्होंने ये फरमाया कि आंखें रो रही है, दिल मगमूम है, और तेरे फिराक का हमें गम है, तेरे दुनिया से चले जाने का. और दूसरी तरफ ये सुनाओ कि दूसरे बुजुर्ग, उनका बेटा दुनिया से चला गया, उन्होंने जनाजे में भी शिरकत नहीं की, वो चूँकि ज़रा दूर थे, कि दफन कर दो, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली. तो आप सच बताना, आप किसकी तारीफ करते? अरे बोलो यार. हाँ देखा, अरे फारूक भाई ने सही बात कही. सही, मैं भी होता तो मैं भी यही कहता. ये तो हमने सुन लिया, वरना हम यही कहते कि ओहो आ तो अल्लाह की तकदीर पर क्यों राजी है. नहीं, ये भी हुजूर की सुन्नत है कि जिससे तुम्हें ताल्लुक़ है, जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, जिससे तुम्हें मोहब्बत है, वो दुनिया से चले जाए तो गम का इजहार करना चाहिए. हुजूर रोए हैं. ये देखिए, तलाक वाक़ होती है मियाँ बीवी में, तो उसमें एक तो वजह ये कि रहम में पता नहीं कुछ है या नहीं, बच्चा है, तो एक तो नसब ये क्या हो, साफ सुथरा हो, इसलिए इद्दत है. दूसरा इद्दत इसलिए भी है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं है, हमल से नहीं है, लेकिन निकाह एक नेमत थी, निकाह एक नेमत है,
اور اب وہ اس نعمت سے دونوں کسی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں، تو یہ اس پہ افسوس اور غم کرنے کا موقع ہے۔ تو اس لیے کہ یہ نعمت چلی گئی، ایک یہ بھی ہے، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب ہمیں عدت پاڑی نہ کروانا ہے، کہ تو پریگننٹ بھی نہیں والے تھے۔ یہ نعمت گئی ہے، یہ سنت ہے تمام انبیاء کی، اور یہ طلاق واقع ہوئی ایک نعمت چھین گئی ہے تو اس پر، تو یہ اولاد یہ بھی ایک نعمت ہے، ہمارا خون دنیا سے چلا گیا یہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس کے چلے جانے پر، اس کے چھین جانے پر افسوس ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ اب ہمیں افسوس نہیں ہو رہا ہے حافظ امتیاز، افسوس کہ اب ہمیں افسوس نہیں ہو رہا ہے، دل جو ہیں وہ سخت ہونے لگے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، ہر بات کو سوچا کرو، سمجھا کرو، کہنے والے نے کیا کہا ہے، کہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف تو اس نے بات نہیں کہی ہے۔ عباد الرحمن 19واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ عباد الرحمن کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، بائے عرش کون ہے، تو ایک لمبی لسٹ ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس میں آگے جا کر ایک آیت آتی ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا۔ کیا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ اندھے اور بہرے ہو کر کسی چیز پہ نہیں گر پڑتے، جب وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز سنتے ہیں غور کرتے ہیں کہ اس نے جو کہا ہے یا ہمیں جو دکھایا گیا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ قرآن و سنت کے منافی تو نہیں ہے۔ سمجھ آیا حسن بھائی؟ ہاں، تو وہ چیز جو ہے وہ یہ کرنی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ مستقل جنت یہ مطلوب ہے، اور جہنم سے بچنا، پناہ مانگنا، یہ بھی کیا ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ فردوس پہ سے بات چلی تھی کہ اعمال صالحہ کیے بغیر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو ایمان تمہیں بستر سے صبح فجر کی نماز میں اٹھا کر مصلی پہ فجر کی نماز کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا، کیا وہ ایمان تمہیں قبر سے اٹھا کر فردوس میں لے جائے گا؟ کتنی اچھی بات کہی ہے کہ ایسا ایمان ہے کہ جو ہمیں اٹھا کر مصلی پہ کھڑا نہیں کر سکتا بستر سے، تو قبر کے بستر سے اٹھا کر وہ تمہیں وہ جنت کے بستر اور تاج و تخت پہ اور محل کے اندر وہ کیسے لے جائے گا؟ لیکن بہرحال اللہ کی رحمت سے واقعتاً نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف امید ہی امید نہیں ہونی چاہیے۔ آقا نے یہ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایمان نام ہے خوف اور امید کا، دونوں کے درمیان ہے، خوف ہی خوف نہ ہو اور امید ہی امید نہ ہو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، ایک صاحب کا نام لے کر، وہ فلم انڈسٹری میں تھے پاکستان میں، تو کہنے لگے کہ مول صاحب میں بدا مولوی نہ بیان نہیں ہمرو ان کی کیم دیکھے کایا مذہب چیز بھی اڑا ہوا کر ہیں دیکھیں وہ تمہارا بیان ہمرو ان کے امتیاز بھائی کیوں؟ دیکھے کہ تم جنت کی باتیں بہت کرتے ہو، ہیں ہاں جنت کی باتیں جو ہیں وہ بہت کرتے ہو، حور کی باتیں کرتے ہو، جنت کی قصور کی باتیں کرتے ہو، لیکن بھائی یہ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام آئے گا کہ پھر حضور نے کیوں جہنم کی وعید بیان کی ہے، عذابات کو بیان کیا ہے، یہ الزام تو پھر قرآن پہ بھی آئے گا کہ پھر قرآن کریم نے کیوں صرف اسی کو بیان کیا۔ اس لیے بیلنس ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے ہمارے بعض بزرگوں نے اسی لیے کہا، ایک عورت کا فون آیا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جانتے ہیں بڑے پاپولر ہے یوٹیوب پہ، ہیں واٹس ایپ پہ، ہاں تو وہ کہنے لگے ایک خاتون کا فون آیا مفہوم ہے کہ مارو گھر مولی طارق زمین نہ لیدھے ویر وچھر થઈ ગયું તે કે કેમ તે કે કાઈ એમ જ એક જ તે કે હું કરી કરીને થાકી ગઈ પણ એના નફટ તો સુધરા જ નહીં કરવાના
کہ معاف کرو معاف کرو معاف کرو، دیکھیں بس ایک ہی بات، دیکھیں میں معاف کر کر کے تھک گئی. وہاں کیا ہوا؟ وہ شاعر نے کہا، میر تقی میر نے، کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو پھر ایسا ہوتا ہے حنیف بھائی کہ مرض بڑھتا گیا، تو بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، ان کو جتنا معاف کرو نورانی بھائی، وہ اتنے ہی پھر ہمارے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے. تو وہ کہنے لگے کہ یار میں نے تو اپنا گھر جو ہے وہ اجاڑ لیا. اس لیے یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا کہ جو دین لے کر آئے، تو ان کے دین میں یہ تھا سعد اللہ صاحب کہ ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو بدلہ نہیں لینے کا، بلکہ یہ پٹھان بول تو رہا ہے لیکن یہ کبھی دینے والا نہیں ہے. دیکھیے سب سے اونچی آواز پٹھان کی آئی ہے. وہ میں جا رہا تھا تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منظور بھائی بھی گزر رہے تھے. آپ 1-2 دن پہلے ابھی ظہر بعد یہاں گئے تھے ریڈلی مارکیٹ. تو ایک صاحب میرے ساتھ تھے. میں نے کہ یار આપણે તો કહેવું પડે કે ગુજરાતી છે, વોરા છે, સુન્ની છે, આ પઠાણો કોઈ કહેવું જ નહીં પડે કે પર્સનાલિટી જ બદલાઈ દે. کہ پرسنالٹی جم کے بدلائی دے. تو اب وہ منظور بھائی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مارو تو دوسرا دینے کا، یہ شاعر ایک مانیں گے تو 2 دیں گے اس کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا. اب بعض لوگ کہیں گے او ہو کتنا ہارا اخلاق. نہیں، حضور کو جو شریعت دی گئی بیلنس کے ساتھ، ورنہ تو بعض لوگوں کی فطرت تو سانپ کی طرح ہوتی ہے. آپ ان کو دودھ پلاؤ وہ ہمیں ڈسیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، ایک پوری کہانی ہے، واقعہ ہے، قصہ. کبھی موقع ہوا تو آپ کو بتائیں گے. وہ ایسے ہی مجھے بات یاد آ گئی. انہوں نے لکھا ہے کہ گرگ زادہ آخر گرگ شود، گرگ زادہ آخر گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود. کیا کہا کہ بھیڑیا، فاروق بھائی آخر کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی کے ساتھ بڑا ہو جائے. سمجھ آیا؟ یعنی بھیڑیے کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو تو بھیڑیا تو کیا رہے گا؟ وہ بھیڑیا ہی رہے گا. سانپ اسی لیے تو مشہور ہے مارے آستین. کیسا سانپ؟ آستین کا سانپ. آستین ہمارے بدن کے ساتھ لگی ہے، یعنی ہم نے اس کے ساتھ اچھا تعلق کیا، اپنے آپ سے لگا کے رکھا، اور اسی نے ہمیں کیا کر لیا؟ ڈس لیا. اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے ہاشم بھائی کہ آج کا دور تو ایسا ہے جسے تیرنا سکھاؤ وہی ہمیں ڈبو دیتا ہے. سمجھ آیا؟ اس لیے بیلنس. شریعت میں صرف معافی ہی معافی نہیں ہے، ہاں پسند ضرور کیا گیا ہے، لیکن وہ دیکھنا بھی پڑتا ہے سامنے والے کہ کہیں اس کی مستی اور تو نہیں بڑھ رہی. تو اس لیے ہماری شریعت میں تو قانون بتائے، یہ حضور کی شریعت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ شریعت، اس میں بیلنس ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. اس نے تمہارا دانت توڑا ہے تو کوئی بول نہیں رہا ہے لیکن خوش سب ہو رہے ہیں. وقت ہو گیا نا، وہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے آج سامنے، پتہ نہیں وہ ڈائریکٹ کچھ گر رہا ہے تو 8:30 ہو گئے. تو یہ بیلنس ہے، یاد رکھو یہ بیلنس ہے. واقعتاً بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے. چلے وقت ہو گیا ہے، مجھے تو اس عشرے میں کیا کام کرنا چاہیے، نیک اعمال وہ سنانا تھا، اس لیے وہ اشعار آپ کو سنائے نیک اعمال کے اوپر کہ بغیر نیک اعمال کیے فردوس کی چاہت نری نادانی ہے. آخری بات سن لیں، گفتگو ختم کرتا ہوں. خالی بتا دیتا ہوں کرنا کیا ہے وہ، اور یہ کہ دیکھیں انسانوں کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے اور وہ جانچنے کا آلہ چاہیے. آدمی کی نظر میں وہ چیز ہونی چاہیے نگاہ میں کہ وہ جانچ لے وہ کیا کرے. اور کسی کی 1 سے زائد اولاد ہو، 3 بچے 4 بچے 5 بچے، ان کو پتہ ہوگا کہ ہر بچے کی فطرت نورانی بھائی یکساں نہیں ہوتی. ماں باپ الگ الگ طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو واقعہ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ان کے پاس ایک ہی جرم میں 3 یا 4 آدمی لائے گئے. ایک ہی جرم تھا، یکساں لائے گئے. ایک کو، میری طرف دیکھیں آپ، ایک کو
یوں دیکھا انہوں نے, نکال دیا کہ لے جاؤ اس کو, معاف کر دیا. دوسرے سے, تم نے یہ کام کیا ہے, جاؤ. تیسرے سے, اچھا تم نے یہ کام کیا. فرق سمجھ آ رہا ہے دوسرے اور تیسرے میں؟ یہ بولنے سے فرق واضح ہو جاتا ہے. اور چوتھے کو کہا اس کی خوب دھلائی کرو. جرم کیا ہے سعد اللہ صاحب؟ ایک ہے 4 آدمی کا, لیکن عالمگیر بادشاہ تھا, اور بادشاہ کا دماغ بھی بادشاہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے کہ بادشاہ کا دماغ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ ہوتا ہے. اور بادشاہ کا دماغ بادشاہ ہو تبھی وہ حکومت چلا سکتا ہے, ورنہ پھر وہی جو کہاوت مشہور ہے کہ وہ بانبتی نے کنبا جوڑا, کیا ہے وہ؟ ہاں, ٹکے شیر بھاجی ٹکے شیر کھاجا, ہیں بانبتی نے کنبا جوڑا, ایسا کچھ ہے کہ بھائی بھاجی اور وہ دونوں کا ریٹ ایک ہو گیا, کھاجا کا اور بھاجی کا. تو کسی نے عالمگیر سے پوچھا کہ یہ کیا؟ فرمایا دیکھ لو چاروں کی حالت, جا کر دیکھ لو کیا ہوا ہوگا. پہلے کو جو خالی ترچھی نگاہ سے دیکھا, ایسا اثر ہوا اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا, اتنا اس نے اثر لے لیا. اور 2 عام حالت پہ تھے. تیسرا جس کو مارا گیا تھا باہر جانے پاسی تیج مستی ہے, تیج مستی پاسی باہر جانے. تو عالمگیر نے کہا دیکھا, وہ پہلے کو صرف دیکھ لینا کافی تھا, ہو گیا ایک کام اس سے. اور اس نے کیا پکڑ لیا حسن بھائی؟ عبرت جو ہے وہ پکڑ لی, سبق جو ہے وہ حاصل کر لیا. تو وہ فطرت الگ الگ ہوتی ہے. تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لیں عافیت کے ساتھ. لیکن دین ہمیں بیلنس سکھاتا ہے, سمجھ آئے نا؟ پھر عام لوگ اس طرح سے سن لیتے ہیں تو وہ کوئی غلط مفہوم پھر وہ نکالتے ہیں. تو ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے, امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اور علماء نے لکھا نوجوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے, اور بڑھاپے میں امید یہ جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے. اور مجھے بھی آپ سے امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال کرنے کے کام سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرے میں کہ 3 کام کرنے کو فرمایا. ایک کے تعلق سے پھر کل کہوں گا. نمبر 1, روزہ رکھو شروع کے 8 دنوں میں, اور 9واں اس کی فضیلت پھر الگ سے بھی ہے. ویسے 9 دن, لیکن عرفہ کی فضیلت الگ. ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے ان دنوں میں, حضور نے فرمایا ثواب میں سال بھر روزہ رکھنے کے برابر. اور ایک رات یعنی ہر رات میں نفلی قیام کرتا ہے فرض کے علاوہ, تو شب قدر میں جو ثواب ملتا ہے اس کے برابر اس کو ثواب. تیسری چیز کہ جس سے ہم غافل ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں پہلے عشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہو, فرمایا کہ یہ ذکر کیا کرو, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر چلتے پھرتے یہ ذکر کیا کرتے تھے. تو روزہ اللہ توفیق دے, روزہ رکھو. رات میں کچھ نہیں, 2-4 نفل پڑھ کے سو, بڑی راتیں چل رہی ہے. گناہ سے اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے. اور چلتے پھرتے کیا ابھی کرو, بولو جلدی, کون سے ذکر؟ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور الحمدللہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ.